یزیدی بھی ہو گیا، وابی بھی ہو گیا، ناصری بھی ہو گیا. کیوں کہ نبی دی آل دا بغضی ہو گیا. سیدہ زہرا پاک دا گستاخ ہے، ایتھوں جا کے لاہور گستاخاں نال بہندا ہے. جو ان کے ساتھ ہاتھ ملاوے وہ یزیدی بھی ہو گیا، وہ بے ایمان بھی ہو گیا، گستاخ رسول بھی ہو گیا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ بغیرتی کا اگر نوبل انعام ہوتا تو حنیف قریشی سب سے پہلے نمبر 13 ہوتا. نیفا ٹیرا میرا پتر، اب ذرا اپنے قاعدے کلیے کو سامنے رکھ کے فتویٰ دے کہاں کہاں تیرا لگتا ہے. قبلہ امام جلالی دامت برکاتہم القدسیہ نے ایک خاص پس منظر میں خاص موقع پر رافضیوں کی بکواس کے خلاف 7 گھنٹے کا مقالہ پڑھا. اجتہادی بحث کے اندر سیدہ زہرا پاک کے لیے لفظ خطا، جس سے مراد بھی بیان کی کہ میری مراد خطا اجتہادی ہے، ایک مطلب جناب والا خطا کا لفظ، اس بولنے پہ جو امام جلالی کا ساتھ دے، جو ان کی موافقت کرے، جو ان کی حمایت کرے، وہ گستاخ رسول ہے تیرے فتوے کے مطابق، وہ سیدہ زہرا پاک کا گستاخ ہے تیرے فتوے کے مطابق، وہ گمراہ ہے تیرے فتوے کے مطابق، وہ جناب والا یزیدی ہے تیرے فتوے کے مطابق، اس کے ہاتھ پہ بیعت حرام ہے تیرے فتوے کے مطابق. جنہوں نے ایک مرتبہ لفظ خطا غیر نبی کے لیے بولا، اور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے ان کتابوں میں 5 دفعہ مطلق خطا کے لفظ، وہ بھی نبیوں کے لیے، وہ بھی وقوع خطا کے جناب والا ضمن میں بولے، اور 3 دفعہ غلطی کے لفظ نبی پاک کی طرف منسوب کیے. اگر تجھ میں حلالی خون ہے، تم میں غیرت نام کی چیز ہے، تو اب ایک فتویٰ نہیں، کم از کم ہر لفظ میں 5 فتوے دے. جرت کرو اگر تم میں رتی برابر بھی غیرت ہے، ظالموں اب جواب دو. میں پوچھنا چاہتا ہوں پیر میر علی شاہ ہدایت یافتہ ہیں یا گمراہ ہیں تمہارے اصول کے مطابق؟ وہ یزیدی ہیں یا حسینی ہیں؟ ان کی بیعت حرام ہے یا حلال ہے؟ کچھ معاملہ تھے نہیں، یہ تو دیکھنا کوئی دینی والے سے تو نہیں جانا، یہ تو ذاتی والے سے اتنا ہو جاتا ہے، اس پہ تو فتویٰ نہیں لگتا نا. ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، حدیث سنی نہیں تھی، تب تھوڑا سا غصہ گیا تھا. میں اسے پوچھتا ہوں غلط فہمی کی کیا یہ تعویل کرے گا؟ کیا غلط فہمی پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے؟ اس بدبخت نے، اس گستاخ صحابہ نے خود وہ الفاظ بولے ہوئے ہیں جن کی کوئی تعویل بھی نہیں ہو سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین و خاتم المعصومین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. معزز سامعین ناظرین، آپ میں سے اکثر احباب نے بذریعہ سوشل میڈیا گستاخ صحابہ ترجمان مترفزہ حنیف قریشی نامی تفضیلی شخص کا ایک کلپ سنا ہوگا، جو کہ اس نے کسی اور کے سٹیج پہ جا کے، جسے باقاعدہ پہلے یہ کہا گیا اور ٹائم لیتے وقت بھی اسی مقصد کے پیش نظر اس سے ٹائم لیا گیا، اور اس کو کہا گیا کہ وہاں اس سٹیج پہ جا کے، جو کہ سٹیج جناب نظام الدین جامی صاحب کا تھا اور ان کے مریدوں کا، کہ وہاں جا کر تو نے افتخار ملت، پیر طریقت، رہبر شریعت، مجاہد اہل سنت، حضور قبلہ پیر خواجہ افتخار الحسن صاحب سواگی زیدہ شرف وہ کے خلاف بکواسات کرنی ہے، لغویات بکنی ہے. چونکہ حضرت قبلہ خواجہ پیر افتخار الحسن صاحب سواگی اطال اللہ عمرہ، آپ نے جو اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پہ پیرا دیتے ہوئے حضور قبلہ امام جلالی زیدہ شرف وہ کے موقف کی نہ صرف حمایت کی، بلکہ ہر موقع پر، ہر محاذ پر قبلہ امام جلالی زیدہ شرف وہ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس کے ضمن میں قبلہ خواجہ صاحب نے اپنی مریدوں کو، عوام اہل سنت کو باخبر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ فلاں فلاں جو مولوی ہے اپنے آپ کو سنی کہلوانے والا ہے، یہ سنی نہیں ہے بلکہ یہ رفضی ہو چکے ہیں اور ان کے عقائد و نظریات رفضیت والے ہو چکے ہیں، لہٰذا کوئی بھی میرا مرید یا کوئی بھی غیرت مند سنی ان کو اپنے سٹیج پہ نہ بلائے. انہیں اس چیز کا درد تھا، چونکہ الحمدللہ قبلہ خواجہ صاحب کا ایک مریدین کا نیٹ ورک ہے، اور ان کے آستانہ عالیہ مقدسہ کا جو فیض ہے اللہ کے فضل سے وہ 4 دانگے عالم میں عام ہو رہا ہے. تو جس بنیاد پر ان کے جو پروگرامز تھے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو چکے. تو اس گستاخ صحابہ ترجمان مترفزہ حنیف قریشی نامی شخص نے قبلہ خواجہ صاحب زیدہ شرف وہ کی ذات کے خلاف زبان درازی، بکواسات، ظاہر ہے کہ کل اناء یترشح بما فیہ، کہ جو کچھ اندر تھا اس کا اظہار کیا، جس پر میں نے بھی چاہا کہ میں حضور قبلہ خواجہ صاحب زیدہ شرف وہ کی ذات پر جو اس نے الزامات لگائے ہیں اس کا ایک مدلل جواب پیش کروں. تو آج ہی مجھے پاسبان مسلک رضا، شاہین فکر رضا، حضور قبلہ پیر مفتی غفران محمود سیالوی صاحب
زید شرف ہو آپ کا ایک کلپ سننے کا اتفاق ہوا جو کہ آپ نے آستانہ عالیہ مقدسہ سواگ شریف کے سالانہ عرس مقدس کی تقریب میں دلائل سے بھرپور آپ نے جو جواب دیا میں نے سنا تو میں نے یہی سوچا اور یہی اس پر سمجھا کہ مجھے اسی پر ہی اتفاق کرنا چاہیے۔ تو میں تمام غیور خواص و عوام اہل سنت کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرت قبلہ پیر مفتی غفران محمود سیالوی صاحب زید شرف ہو کا یہ کلپ سماعت فرمائیے، میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب کا یہی جرم ہے کہ تو حضرت امیر معاویہ کو کبھی پڑھ جاتا ہے، کبھی ابو سفیان کو تو خبیث کہہ دیتا ہے، کبھی جناب افضلیت سیدنا صدیق اکبر کو تو مشکوک بناتا ہے۔ یہ ان کا بھلا ہے تیرے ساتھ، تو ان محسنوں کو پڑھ گیا ہے۔ جو اس نے جس اصول کو اپنا مستدل بنایا میں اسے نالو دا کڑاکا کڈن لگا۔ اس نے کہا صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب جو ہے نا گستاخ رسول بھی ہو گئے، گستاخ زارہ بھی ہو گئے، وہابی بھی ہو گئے، ناسبی بھی ہو گئے، خارجی بھی ہو گئے، گمراہ بھی ہو گئے، یزیدی بھی ہو گئے، ان کے ہاتھ پر بیعت حرام۔ کیوں؟ یہ جناب ڈاکٹر جلالی صاحب کے ساتھ جا کے مل گئے لاہور میں۔ ایک بات پوچھتا ہوں، کنز العلماء محدث لاہوری شیخ الاسلام والمسلمین امام جلالی دامت برکاتہم القدسیہ نے کیا جرم کیا؟ کہا جی جرم یہ ہے کہ انہوں نے سیدہ زہرا پاک کے لیے خطا کے لفظ بولے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، خطا کے لفظ سیدہ زہرا، میں نے کہا سیدہ زہرا نبی ہیں یا ولی؟ اور میں نبی تو نہیں۔ میں نے کہا غیر نبی کے لیے خطا کے لفظ بولے؟ جی۔ میں نے کہا اس خطا کی مراد بھی انہوں نے بیان کی کہ میری مراد خطا ہے اجتہادی ہے؟ کہا جی۔ میں نے کہا اب جو ڈاکٹر صاحب کی موافقت کرے گا وہ گستاخ رسول بھی ہے، وہ سیدہ زہرا پاک کا بھی گستاخ ہے، وہ ناسبی بھی ہے، وہ خارجی بھی ہے، وہ یزیدی بھی ہے، وہ گمراہ بھی ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت حرام۔ مجھے 30 سال ہو گئے ممبر پہ میں نے آج تک یہ حوالے بیان نہیں کی، یہ ہمارا حوصلہ ہے، لیکن کتے تو نے منہ کھولا ہے، تیرا منہ توڑنے کے لیے میں بطور چیلنج تجھ سے لے کے جنہوں نے تجھے پالا ہے میں ان کو بھی چیلنج کر رہا ہوں، اگر تم میں اتنی رتی برابر بھی غیرت ہے تو میں جو بیان کرنے لگا ہوں اس کا توڑ کر کے دکھاؤ۔ تو نے بکواس کی ہے نا، اس بکواس کا جواب سن بیٹا، آئندہ تو نے منہ کھولا تو میں پورا تن سا تیرے منہ دے اندر تیرے نال ہاتھ کیویں رکھیندا یہ میں جاندا، میں پتا تیرا میں لوسی کتے والا حال کرے سا۔ کتے دی دم تے پیر رکھو نا زور دا تو او بیچارہ دم والے پاس ہی گھومدا رہندا، تیرا حشر میں انج ہی کرے سا۔ جو اصول ضابطہ تو نے بنایا ہے اب ذرا توجہ کر، جرت ہے تو ذرا اس پہ فتویٰ دینا کہ میں مفتی حنیف قریشی فتویٰ دیتا ہوں، میں کہ تو لوسی کتا لود، تین مفتی کون آخدا؟ مفتی اسلام دیکھنا ہو تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کی زیارت کر۔ اشرف آصف جو اصول ضابطہ تو نے بنایا کہ ڈاکٹر صاحب کی موافقت کی وجہ سے یہ ہو گئے یہ ہو گئے یہ ہو گئے یہ ہو گئے، اب میں پڑھتا ہوں۔ حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، ان کے قدموں کی دھول ہمارے آنکھوں کا سرما۔ آپ کی کتاب ملفوظات مہریہ صفحہ 130 قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کشف ولی میں خطا نہیں ہوتی، تعبیر میں خطا ہو سکتی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ خطا فی التعبیر اولیاء تو کیا انبیاء سے بھی واقعہ ہو چکی ہے۔ آگے خود قبلہ عالم پیر میر علی شاہ لکھتے ہیں جیسا کہ میرے نبی حدیبیہ کی طرف گئے، فرمایا حدیبیہ سے جب معاہدہ کر کے واپس پلٹے نا تو صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ آپ کو تو بطریق رویا معلوم ہو چکا تھا، خواب میں دیکھ چکے تھے کہ آپ بیت اللہ میں داخل ہوں گے، تو واپس کیوں جا رہے ہیں؟ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین، آپ کو تو دکھایا جا چکا ہے، پھر آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ میرے کریم نبی نے کیا فرمایا؟ مقصود اصلی بیت اللہ میں داخل ہونا ہے، وہ امسال ہو، اس سال ہو یا اگلے سال۔ اس پر قبلہ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ خطا فی التعبیر ہے نہ کہ اصل واقعے میں۔ فرمایا نبی پاک نے تو یہ تعبیر کی تھی کہ اس سال بیت اللہ میں داخل ہوں گے، تو نبی پاک کی تعبیر میں خطا واقع ہوئی۔ اور اگلی بات پیر میر علی شاہ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں ولی اور نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی خطا پر قائم نہیں رہتے اور ولی خطا پر قائم رہیں، یہ ممکن ہے۔ قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے ملفوظات میریہ کے صفحہ 130 پہ 3 مرتبہ مطلق خطا کے لفظ بولے، اس کی مراد بھی واضح نہیں فرمائی کہ مراد میری کیا ہے، ایک۔ دوسرا امکان خطا کی بات نہیں کی، وقوع خطا کی بات کی، اور وہ وقوع خطا بھی مصطفیٰ کے لیے بیان کی۔ ایک عالم ربانی کو تم نے جناب بکواس کر کر کے تم نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا۔
جو ان کے ساتھ ہاتھ ملاوے وہ یزیدی بھی ہو گیا، وہ بے ایمان بھی ہو گیا، گستاخ رسول بھی ہو گیا، تو میں شرم نہیں آتی؟ بغیرتی کا اگر نوبل انعام ہوتا تو حنیف قریشی سب سے پہلے نمبر 13 ہوتا۔ شمس الہدایہ قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کا صفحہ 2 کھولیے، وہاں بھی یہ حدیبیہ سے ریلیٹڈ جو خواب ہے قبلہ عالم پیر میر علی شاہ پورا بیان کر کے کیا کہتے ہیں؟ تعبیر میں وقوع خطا ممکن ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہی سمجھا کہ امسال یعنی اس سال مکہ معظمہ زاد اللہ تکریمہ میں جانا ہوگا، اور بعد مراجعت فرمانے کے حدیبیہ سے معلوم ہوا کہ تعبیر میں تخصیص امسال کی غلطی ہوئی۔ میں نے منوان وہی لفظ پڑھے، قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں بھی مطلق خطا کے لفظ بول رہے ہیں، اس کی مراد نہیں بیان کی، اور پھر وہ وقوع خطا کی بات کر رہے ہیں، امکان خطا کی نہیں، اور وہ بھی نبی پاک کے لیے بیان کر رہے ہیں، اور پھر غلطی کا لفظ اس کو منسوب کر رہے ہیں ذات مصطفیٰ کی طرف۔ جرت کرو اگر تم میں رتی برابر بھی غیرت ہے پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، میں کہتا ہوں اب تم سے سوال ہے۔ تم صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب کے متعلق کہہ رہے تھے نا کہ یہ گمراہ ہو گئے، ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نے ایک خاص پس منظر میں ایک خاص واقعے کے متعلق راوزیوں کا منہ توڑنے کے لیے ایک دفعہ مطلق خطا کے لفظ غیر انبیاء کے لیے بولے، تم نے کفر کی ساری مشینیں ساری حدیں پار کر دی۔ ظالموں اب جواب دو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پیر میر علی شاہ ہدایت یافتہ ہیں یا گمراہ ہیں تمہارے اصول کے مطابق؟ وہ یزیدی ہیں یا حسینی ہیں؟ ان کی بیعت حرام ہے یا حلال ہے؟ میں نے کہا حنیفہ ٹیرا میرا پتر تیرے فتوے کے مطابق پیر میر علی شاہ بھی نہیں بچتے۔ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے تعبیر یہی کی تھی کہ اس سال مکہ میں داخل ہوں گے، بعد مراجعت فرمانے کے حدیبیہ سے معلوم ہوا کہ تعبیر میں تخصیص امسال کی غلطی ہوئی۔ جان بوجھ کے اصل لفظ پڑھ رہا ہوں، کل کو بک بک نہ کرے۔ فرمایا تعبیر میں خطا ہوئی، اور خطا کے متبادل لفظ پیر میر علی شاہ نبی پاک کے لیے کیا بیان کر رہے ہیں؟ غلطی۔ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ اور آگے چلو، مکتوبات طیبات پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور جناب والا صفحہ نمبر 83 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب بیان کر رہے ہیں پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اصل مرزے کو جواب دے رہے ہیں۔ رافضیاں دا وڈا پھرا تو قبلہ ڈاکٹر صاحب بھی امت احسان کیتا، رافضیاں دا منہ توڑیا، تو انو تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ تم ان کے زر خرید غلام ہو؟ میں نے کہا 4 دن کی چاندنی ہے بیٹا، نہ چلو، حق غالب آ کے رہتا ہے۔ مکتوبات طیبات صفحہ نمبر 83 پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ خواب بیان کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور خواب بیان کرتے فرماتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تعبیر بھی یہی کی کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اس لیے بیٹا ہی ساتھ لے گئے، بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، تو ذبح کون ہوا؟ مینڈا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا کہ خواب میں تو بیٹے کو ذبح کیا، تعبیر بھی اس کی یہی فرمائی، تو دمبا کیسے ذبح ہو گیا؟ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے ذرا لفظ سننا، غلطی و وہم ابراہیمی این جا ہمی است۔ یہاں بھی وہ خطا مراد لے رہے ہیں، خطا کے متبادل لفظ انہوں نے کیا بیان کیا؟ غلطی۔ کیا فتویٰ لگے گا؟ اور آگے سن، سیف چشتیائی کا صفحہ 111 اور سیف چشتیائی قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ صفحہ 111 وہ کیا فرماتے ہیں؟ نیز ورود اور خطور خطا کا کشف یا تعبیر میں شان نبوت کے منافی نہیں، ہاں بقاء علی الخطا شان نبوت کے منافی ہے۔ اب اس کا کیا جواب ہے؟ یہاں بھی جناب والا مطلق خطا کے لفظ، اور وہ بھی انبیاء کے لیے۔ اضافی بات یہ ہے کہ نبی خطا پر قائم نہیں رہتے، اور منوان یہی لفظ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات اپنے مکتوبات شریف میں مکتوب نمبر 266 میں لکھے کہ اجتہاد میں انبیاء سے خطا ہو سکتی ہے لیکن نبی خطا پر باقی نہیں رہتے، یہ شان نبوت کے منافی ہے۔ منوان یہی لفظ امام ربانی مجدد الفسانی مکتوب نمبر 266 پہ لکھے۔ ہدیت الرسول کتاب میرے قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی صفحہ نمبر 401 یہی بات توجہ کرنا، فرماتے ہیں کبھی کبھار تعبیر میں غلطی ہونا ممکن ہے، مگر
اس غلطی پر قائم رہنا شان نبوت کی منافی ہے۔ اب ذرا اپنے قاعدے کلیے کو سامنے رکھ کے فتویٰ دے کہاں کہاں تیرا لگتا ہے۔ قبلہ امام جلالی دامت برکاتہم القدسیہ نے ایک خاص پس منظر میں خاص موقع پر رافضیوں کی بکواس کے خلاف 7 گھنٹے کا مقالہ پڑھا، اجتہادی بحث کے اندر سیدہ زہرا پاک کے لیے لفظ خطا جس سے مراد بھی بیان کی کہ میری مراد خطا اجتہادی ہے، ایک مطلب جناب والا خطا کا لفظ، اس بولنے پہ جو امام جلالی کا ساتھ دے، جو ان کی موافقت کرے، جو ان کی حمایت کرے، وہ گستاخ رسول ہے تیرے فتوے کے مطابق، وہ سیدہ زہرا پاک کا گستاخ ہے تیرے فتوے کے مطابق، وہ گمراہ ہے تیرے فتوے کے مطابق، وہ جناب والا یزیدی ہے تیرے فتوے کے مطابق، اس کے ہاتھ پہ بیعت حرام ہے تیرے فتوے کے مطابق، جنہوں نے ایک مرتبہ لفظ خطا غیر نبی کے لیے بولا، اور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کتابوں میں 5 دفعہ مطلق خطا کے لفظ، وہ بھی نبیوں کے لیے، وہ بھی وقوع خطا کے جناب والا ضمن میں بولے، اور 3 دفعہ غلطی کے لفظ نبی پاک کی طرف منسوب کیے۔ اگر تجھ میں حلالی خون ہے، تم میں غیرت نام کی چیز ہے، تو اب ایک فتوہ نہیں، کم از کم ہر لفظ میں 5 فتوے دے۔ اور سن لو، جتنے پیر رافضی دلال، چاہے وہ جتنا بھی بڑا آستانہ ہو، کوئی مفتی ہو، ناتخان ہو، نقیب ہو، میرے جوتی کی نوک پہ جو امام جلالی کے متعلق بکواس کرتے رہے، میں نے کہا بغیر تو اگر تم میں رتی برابر بھی غیرت کی ہے، لگاؤ میرے علی شاہ پہ فتویٰ۔ جو کام قبلہ جلالی نے کیا رافضیوں کا منہ توڑنے کے لیے، وہی کام میرے علی نے کیا جناب والا قادیانیوں کا منہ توڑنے کے لیے۔ تم کس کے دلال بنے ہوئے ہو ہمیں بتاؤ ذرا، تم کس کو خوش کر رہے ہو؟ اصول تیرا، ضابطے تیرے، قاعدے کلیے تیرے، مستدل تیرا، جس سے پکڑی تو نے دلیل وہی جناب والا تیرے دلائل کو سامنے رکھے۔ تینوں ہی میں بمبو دیتا پتر ہون حلالی ہیں تو ذرا پیر میر علی شاہ تے فتوہ کدوں لاؤ ہیں؟ میرا سوال ہے کیا وہ گمراہ ہیں؟ نہیں، وہ تو ہدایت کا وہ مینار نور ہیں جس کے نور آج بھی 4 دھانگے عالم ہدایت تقسیم کر رہا ہے۔ ان کے قبر کی مٹی ہمارے آنکھوں کا سرما۔ کیسے ناسبی بن گئے، کیسے گمراہ ہو گئے، کیسے بیعت حرام ہو گئی، صرف اس بات پہ کہ قبلہ جلالی صاحب کی موافقت کی۔ انہوں نے ایک دفعہ لفظ خطا بولا خاص موقع کے لیے، اور وہ بھی مراد اجتہادی۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو 5 دفعہ مطلق خطا کے لفظ بولے، اور وہ بھی انبیاء کے لیے، غیر نبی کے لیے، اور وہ بھی امکان خطا نہیں، وقوع خطا، اور 3 دفعہ لفظ غلطی۔ چھٹا حوالہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ، اس کا صفحہ 24، قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان، یہ آیت لکھ کے نا اس کے ضمن میں فرماتے ہیں پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا، صحابہ سے بتقاضے بشریت جتنی لغزشیں ہوئیں، اس آیت کے تحت اللہ نے ان لغزشوں کی معافی کا اعلان فرمایا۔ اب قبلہ عالم پیر میر علی شاہ کس کی لغزشیں گنوا رہے ہیں؟ پہلا نام قبلہ عالم پیر میر علی شاہ نے لیا اپنے ابا جان مولا علی پاک مشکل کشا شیر خدا کا، اور حدیثیں 2 لائے اور دونوں بخاری کی۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسا کہ نبی پاک تشریف لائے مولا علی اور سید زہرا پاک کے پاس، اور میرے نبی نے پوچھا تم نماز تہجد پڑھتے ہو؟ تو مولا علی نے فرمایا ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں، جب وہ اٹھاتا ہے ہم اٹھ جاتے ہیں۔ یہ بات سن کے میرے کریم رؤوف الرحیم مولا علی خود فرماتے ہیں کہ نبی پاک واپس ہٹے نا تو حضور اپنے ران پہ ہاتھ مار رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، فرمایا انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ یہ حضور آیت کس کے لیے پڑھ رہے تھے؟ خود پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں مولا علی کا جواب جو دیا وہ مناسب نہ تھا۔ پھر اگلی حدیث بھی بخاری شریف کی، جب حدیبیہ کے مقام پہ لکھ رہے تھے تو نبی پاک نے فرمایا، یہ کفار نے کہا اگر آپ کو رسول اللہ مانتے تو جھگڑا کیوں کرتے؟ نبی پاک نے فرمایا علی یہ ختم کر دے، تو انہوں نے نہیں کیا، خود میرے نبی نے رسول اللہ مٹا دیا۔ اب پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی لغزش جس کو ہم خوبی بیان کرتے ہیں، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی مولا علی کی لغزش ہے۔ پھر آگے مولا علی نے
تیسرا جو ریفرنس دیا وہ کیا ہے؟ فرمایا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی آخری وقت حضور کی موجودگی میں صحابہ کا جو شور و غل تھا یہ بھی ان کی لغزش تھی. ان تمام صحابہ اور اہل بیت کی لغزشوں کو اللہ نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان اس آیت کے تحت اس کی معافی کا اعلان فرما دیا. اور پھر آخر میں یہ بات کہتا ہوں، امام جلالی کی موافقت صرف صاحبزادہ افتخار صاحب نے نہیں کی. نیفے ٹیرے تو میرے سامنے بیٹھ، میں تمہیں سادات کی لسٹ دیتا ہوں جن سادات نے امام جلالی کا موافقت کی ہے. میں ان وقت کے جلیل القدر علماء حتیٰ کہ بریلی شریف ان کے فتوے دکھاتا ہوں جنہوں نے امام جلالی کی موافقت کی. کیا سارے حضور کے گستاخ ہو گئے؟ سیدہ زہرا پاک کے گستاخ ہو گئے؟ سارے گمراہ ہو گئے؟ یزید میں کہ پتر اے سودا اج تیرے واسطے بہت ہے، ہون تو زبان کھولیں پھر ویکھ میں تینوں کیویں ٹکردا. جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا. میں اس گستاخ صحابہ ترجمان مترفزہ حنیف قریشی نامی تفضیلی شخص کو یا اس کے جتنے بھی پالتو ہیں، وہ سید حسین الدین شاہ کا بیٹا ہو یا کوئی اور ہو، یہاں تک کہ نظام الدین جامی یا اس کے جو پالتو ہیں، یہ سارے کے سارے ان سب پر یہ قرض ہے. حضرت قبلہ پیر مفتی غفران محمود سیالوی صاحب زید شرف نے جو پنجتن پاک کی نسبت سے 5 حوالہ جات پیش کیے ہیں، اور وہ بھی تائیدار گولڑا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کی تصانیف اور تالیفات سے، ملفوظات میریہ، شمس الہدایہ، مکتوبات طیبات، ہدیت الرسول اور سیف چشتیائی، ان 5 کتابوں سے جو پیر قبلہ مفتی غفران محمود سیالوی صاحب زید شرف نے دلائل پیش کیے ہیں. اگر تمہارے میں غیرت ہے تو ذرا ان کا جواب دیجئے اور لگائیے فتویٰ جو حضرت قبلہ خواجہ افتخار الحسن صاحب سواگی زید شرف اور حضور قبلہ امام جلالی زید شرف پر لگا رہے تھے. تم مر جاؤ گے. ہاں بکواسات تو تم کر سکتے ہو چونکہ تربیت ہے نا، اور جو کچھ اندر گند ہوتا ہے اس کا اظہار تو تم کر سکتے ہو، مگر دلائل کے ساتھ نہ تم نے پہلے آج کے دن تک مقابلہ کیا ہے اور نہ ہی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے تم بقیہ جب تک تمہاری زندگی ہے تم مقابلہ کر سکتے ہو. اور پھر ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، اس گستاخی صحابہ ترجمان مترفزہ حنیف قریشی نامی تفضیلی شخص کے نزدیک حضور قبلہ امام جلالی زید شرف کا جو قول ہے وہ اس کے نزدیک گستاخی نہیں ہے. یہ سن سکتے ہیں. سیدہ کائنات کے حوالے سے ہمارے ایک آدمی سے بے احتیاطی کے جملے نکلے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی نیت یا وہاں جو لہجہ وہ گستاخی کرنے کا نہیں تھا، اس نے غلط تشریح کرتے ہوئے اس نے لفظ کا غلط چناوس کیا. اور دوسرے نمبر پہ جو اس نے حضور قبلہ امام جلالی زید شرف کی ذات کو نشانہ بنا کر حضور قبلہ خواجہ افتخار الحسن صاحب سواگی زید شرف کو نشانہ ٹھہرایا اور ان پر زبانیں تان دراز کی ہے، جبکہ اس نے خود جو الفاظ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خطور جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس طیب و طاہر ذات کے بارے میں جو بولے ہوئے ہیں، غلط فہمی کے لفظ یہ آپ سن سکتے ہیں. کچھ معاملہ تھے نہیں یہ تو دیکھنا کوئی دینی والے سے تو نہیں تھا نا، یہ تو ذاتی والے سے اتنا ہو جاتا ہے، اس پہ تو فتویٰ نہیں لگتا نا. ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، حدیث سنی نہیں تھی، تب تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا کہ مجھے یہ جواب کیوں دیا گیا. لیکن جب بات ان کے لیے ظاہر ہو گئی کہ سارے صحابہ گواہی دے رہے کہ حضور نے ایسے فرمایا ہے تو سیدہ راضی ہو گئی تھی. میں اسے پوچھتا ہوں غلط فہمی کی کیا یہ تعویل کرے گا؟ کیا غلط فہمی پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے؟ جبکہ قبلہ امام جلالی زید شرف نے جو خطا اتحادی کا قول کیا، خطا اتحادی موجب اجر و ثواب ہے، تو اس بدبخت نے، اس گستاخ صحابہ نے، اس گستاخ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس ذات کے بارے میں تو خود وہ الفاظ بولے ہوئے ہیں جن کی کوئی تعویل بھی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے جو اس نے الفاظ بولے حضور قبلہ خواجہ افتخار الحسن صاحب سواگی زید شرف کی ذات کے لحاظ سے کہ معاذ اللہ وہ ناصبی بھی ہو چکے ہیں، وہ یزیدی ہو چکے ہیں، وہ وہابی ہو چکے ہیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ حرام ہے، تو ان سب فتووں کی زد میں یہ خود ہے، نظام الدین جامی ہے، یا اس کے جتنے بھی اس کو تیار کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے ہیں. یہ خود یزیدی بھی ہیں، یہ ناصبی بھی ہیں، یہ رافضی بھی ہیں، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ حرام ہے. آپ نے اس کے فتوے کی روشنی میں اور آپ نے اس کے قواعد و ضوابط کی روشنی میں، ہم کسی پر کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا ہے. اہل سنت و جماعت جان رہی ہے کہ رفضیت کی گود میں کون جا کے بیٹھ رہا ہے. اہل سنت و جماعت کے مسلمات و معتقدات سے کون انحراف کر کے رفضیت کو پروموٹ کر رہا ہے اور کون اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پہ پیرا دے رہا ہے. میں آخر میں حضور قبلہ خواجہ پیر افتخار الحسن صاحب سواگی زید شرف آپ کی ذات کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہوں گا، اور یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور اللہ آپ کو سلامت رکھے، استقامت نصیب فرمائے. آپ عظیمت کے راستے پر چل رہے ہیں اور یقیناً راہ عظیمت
کہ جب بندہ راہی بنتا ہے، مسافر بنتا ہے، اس وقت زبان تان دراز بھی ہوتی ہیں، گالم گلوچ سب کا سامنا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔ آپ ان رافضیوں اور گستاخوں کی وجہ سے اپنا دل چھوٹا نہ کیجئے، ہمت نہ ہاریے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دلائل کے ساتھ جب بھی یہ بات کرنا چاہیں گے، ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سر کے بل چل کے ہم وہاں پہنچیں گے جہاں یہ ہمیں بلائیں گے، اور انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے حضور قبلہ امام جلالی زید شرفو کا موقف کل بھی قرآن سنت کے عین مطابق تھا، آج بھی اللہ کے فضل سے وہ قرآن سنت کے عین مطابق ہے۔ اللہ ہم سب کو آخری سانس تک عقیدہ اہل سنت پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔